अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं स्टोरीज 2.0। जो लोग हमारे इस चैनल को सुनते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, वो ये बात जान लें कि आप बिल्कुल ठीक जगह पहुंचे हैं, क्योंकि सुल्तान महमूद गजनवी की कहानियाँ यूट्यूब पर हज़ारों मौजूद हैं। मैंने बहुत तज्जिया किया, बहुत तजुर्बा किया, पर सारी झूठ पर मबनी है, व्यूज़शिप और पैसों का फड्डा। मैं जो कहानी आपको पेश कर रहा हूँ ये 3-4 किताबों का मजमुआ है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुसलमानों की तारीख हक़ाइक़ के साथ मालूम हो। इसीलिए मेरी इस कोशिश की दाद ज़रूर दीजिएगा, वो मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखें। अगर आपने पिछली एपिसोड नहीं सुनी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और एपिसोड सुन लें। कल कहानी का हमने इख्तिताम किया था कि राजा जयपाल जंग हारने के बाद शदीद गुस्से में मंदिर जाता है। जैसे ही वो मंदिर पहुंचता है तो वहाँ पे काली घटा छा जाती है और आसमान गड़गड़ा जाते हैं। महाराज पंडित भागते हुए महाराज के पास आते हैं। महाराज बड़े पंडित ने राजा जयपाल के आगे घुटने टेक दिए और हाथ जोड़कर घबराहट के लहजे में कहा, देवता सख्त नाराज हैं। गजनी के मैदान में बुतों की जो तौहीन हुई है, इसे देवता बख्शेंगे नहीं। आसमान से इतनी जोर का धमाका हुआ कि मंदिर लरस गया, बुत ढोल गया। पंडित जी, महाराज, राजा जयपाल ने कांपती हुई आवाज में चिल्लाकर कहा, देवता क्या मांगते हैं? कितनी कुर्बानी मांगते हैं? कितने इंसानों की जान मांगते हैं? मैं इतने ही इंसानों की कुर्बानी दूंगा। इस वक्त राजा जयपाल पंडितों और बुतों पर आसमान की कड़क गरज और चीखों के खौफ तारी था। मंदिर से कुछ दूर मुसलमान किसान खेतों में काम कर रहे थे। वो खुशी से नाच रहे थे, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। इस तूफानी बारिश और बिजली की कड़क और घटाओं की गरज में इनकी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। अल्लाह ने करम कर दिया, अब फजल उठेगा। ढोल बजाओ, नाचो, नफिल पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने बारिश बरसाई है। मुसलमानों के लिए जो करम अल्लाह का था, इसे बुतों के पुजारी अपने भगवान का कहर समझ रहे थे। मुसलमान मस्जिदों में शुक्राने के नफिल पढ़ने की बातें कर रहे थे। ये बारिश जो आज बरसने लगी थी, 1 माह पहले बरसनी चाहिए थी। इसे ताख़ीर से खुशहाली का ख़तरा पैदा हो गया था। मगर मस्जिद और मंदिर में ये फ़र्क था कि मस्जिद का करम मंदिर के कहर था। मुसलमान किसानों के बच्चे भी बाहर निकल आए और नाचने और कूदते फिर रहे थे, मगर मंदिर में कई हाथों वाली देवी के चेहरे पर खौफ था। पंडित इस बुत के सामने हाथ जोड़े बख्शिश मांग रहे थे। बाहर जिन लड़कियों ने राजा जयपाल के रास्ते में फूल निछावर किए थे, वो बात 12 के तूफान से घबराकर अंदर आ गई थी। महाराज, महाराज, बड़े पंडित ने राजा जयपाल से कहा, एक कुंवारी की कुर्बानी चाहिए, सिर्फ एक। जी हाँ महाराज, पंडित ने जवाब दिया, सिर्फ एक कुंवारी हो। किसी मुसलमान की कुंवारी बेटी को पकड़ लाओ और मेरे सामने इसे कुर्बान करो, राजा ने हुक्म दे दिया। पंडित ने कहा, नहीं महाराज, भगवान किसी इलीच की कुर्बानी कबूल नहीं करते, लड़की हिंदू होनी चाहिए। राजा जयपाल ने इन लड़कियों की तरफ देखा जिन्होंने इसके रास्ते में फूल बिछाए थे। इन्हें कुंवारियाँ कहा जाता था। इनमें से एक को अपने पास रख लो। राजा जयपाल ने कहा, ये सब कुंवारियाँ हैं। लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। बास के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। फिर सब ने पंडितों की तरफ देखा। पंडित झेंप गए। लड़कियाँ आज पहली बार मंदिर में नहीं आई थी। ये आती रहती हैं, अकेली भी आती थी, 2-2, 4-4 भी आती थी। इनके जानने वाले इनका एहतराम करते थे, क्योंकि ये मंदिर की कुंवारियाँ थी। लोगों की निगाहों में पाक और काबिल ताज़ीम थी, लेकिन पंडितों और लड़कियों की निगाहें कुछ और ही कहती थीं। पंडित लड़कियों की निगाहों का सामना करने से घबरा रहे थे। राजा जयपाल ने एक लड़की को, जो सबसे ज़्यादा हसीन और नौजवान थी, ज़ोर से पकड़ा और पंडित से कहा, इसकी कुर्बानी दे दो, मैं आपके कदमों में जान देने को तैयार हूँ। लड़की ने ऐसा कहा। मैं अपने हाथ से अपनी गर्दन काट दूंगी, लेकिन महाराज, मैं कुंवारी नहीं हूँ। तुम्हारी शादी हो चुकी है तो मंदिर में क्यों आती हो? राजा ने ऐसा पूछा। मैं किसी की बीवी नहीं, लड़की ने कहा, मैं मंदिर की दासी हूँ।
पंडित ने कहा, महाराज मुझे कुर्बानी के लिए कम उम्र और एक नौजवान लड़की की जरूरत है। बड़े पंडित ने लड़की की बात पूरी न होने दी और बोला, इनमें से कोई भी लड़की कुर्बानी के काबिल नहीं, हम खुद तलाश करेंगे, आप फिक्र ना करें। हम लड़की को पूरे चांद की रात से लेकर अगले पूरे चांद की रात तक अपने पास रखेंगे, इसे ख़ास किस्म की ग़िज़ा देंगे, इसे ख़ास पानी से गुसल देंगे और वो अपनी ज़बान से बोलेगी कि मुझे कुर्बान कर दो। वो आपको आशीर्वाद देगी। इसे इस मंदिर में नहीं, किसी ख़ास इलाके में लेके जाकर कुर्बान करेंगे। राजा जयपाल ने कहा, यह काम बहुत जल्दी होना चाहिए। आपने कुर्बानी देने का इरादा कर लिया है तो देवताओं का कहर इसी से रुक गया है। बड़े पंडित ने कहा, आप सुन रहे हैं कि आसमान की गरज धीमी हो गई है, तूफान का जोर थम गया है महाराज। राजा जयपाल मंदिर से निकल गया। लड़कियों के चेहरे पर खौफ तारी हो गया था। इन्हें डर लग रहा था कि इनमें से किसी को कुर्बान न कर दिया जाए। आज तुम समझ गई होगी कि हमने तुम्हें कुंवारी क्यों नहीं रहने दिया, बड़े पंडित ने लड़कियों से कहा, वरना आज तुम में से एक लड़की की गर्दन कट कर दी जाती या उसे जिंदा जला दिया जाता, फिर बारी बारी सबको कुर्बान कर दिया जाता। पंडित के लहजे में संजीदगी और मतानत थी, जैसे वो कोई मजहबी बात कर रहा हो। तुम अपने अपने जिस्म की कुर्बानी दे चुकी हो। राजा जयपाल की सवारी बरसती बारिश में चली गई। इसके फौजी अफसर और मुहाफिज भी चले गए। मंदिर में लड़कियां और पंडित रह गए। पंडितों ने लड़कियों से कहा कि वो पिछले कमरे में चली जाए। वो लड़कियां कमरे में चली गईं तो पंडित भी उनके पीछे चले गए। जिस वक्त राजा जयपाल मंदिर में पहुंचा था, इस वक्त गजनी के दोनों कैदी निज़ाम और यजी और इसके साथ कासिम बल्कि हथकड़ियों और बेड़ियों में बंधे हुए राज महल में लाए गए थे। इन्हें लाने का हुक्म राजा जयपाल ने दिया था। दोनों को राजा के इंतजार में तंग से एक कमरे में बिठा दिया था। राजा ने हुक्म भी दिया था कि इन्हें कैद खाने के घटिया खाने के बजाय राजमहल का अच्छा खाना दिया जाए। राजा इन्हें खुश करके इनसे वो जंगी राज मालूम करना चाहता है जो इन्होंने इसे छुपा लिया था। हालांकि इनके पास ऐसा कोई राज नहीं था। राजा ने अपने जर्नलों से कहा था वो इन दोनों को इतनी अयाशी कराएगा कि इनके दिमाग माउफ हो जाएंगे, फिर वो इनके दिलों को गिरफ्तार कर लेगा। इसने ये भी कहा था कि उन्होंने राज की बात ना बताई तो इन्हें बहुत बुरी तरह सजाएं दी जाएंगी। दोनों के लिए खाना लाया गया तो उन्होंने पूछा कि खाना किसने पकाया है। इन्हें बताया गया कि राजमहल के बावर्ची खाने का पका हुआ है। उन्होंने खाने से इनकार कर दिया और कहा इन्हें किसी मुसलमान के हाथ का पका हुआ खाना दिया जाए, ख्वाह वो कितना ही घटिया क्यों ना हो, और वो खाना कोई मुसलमान लाए, चूँकि राजा ने हुक्म दिया था कि इन दोनों कैदियों की खातर तवाज़ा की जाए। इसलिए हिंदू बावर्ची के साथ का खाना वापस ले गया। कुछ देर बाद एक मुसलमान मुलाजिम खाना उठाए हुए आया। कैदियों ने यकीन कर लिया कि ये मुलाजिम वाकई मुसलमान है। वो जब खाना खाने लगे तो उनके साथ जो सिपाही आए थे वो कमरे से बाहर निकल गए। कैदी जंजीरों में थे, इसलिए इनके भागने का कोई ख़तरा नहीं था। मुलाजिम मुसलमान जो इनके पास बैठा था, इसने चोर निगाहों से देखा कि सिपाही बाहर चले गए तो फ़ारसी ज़बान में बोला कि खुश ना होना कि तुम्हारी खातिर तवाज़ा हो रही है। ये सलूक सिर्फ़ उस मुसलमान से किया जाता है जिसका मुतल्लिक शक हो कि इसके पास कोई कीमती राज है। दोनों कैदियों ने चूक कर इसे देखा। ध्यान खाने में रखो, मुलाजिम ने ऐसा कहा, बात सरगोशियों में करना, इन्हें शक हो जाएगा कि मैं तुम्हारा ही आदमी हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई राज है तो इन्हें ना बताना, लेकिन इन्हें धोखे में रखना, वरना ये तुम्हें ऐसे जहन्नुम में फेंक देंगे जहाँ हर रोज़ मरोगे और हर रात जियोगे। इन्हें ऐसा धोखा देते रहो कि तुम्हारी जंजीरें खोल दें। मैं तुम्हें फरार कराऊंगा, किसी लालच में ना आना। इस वक्त बारिश, बिजली की कड़क और तेज़ झकड़ की चीखों की वजह से इनकी बातें और किसी को नहीं सुनाई दी। लेकिन बारिश का जोर टूटते ही राजा जयपाल आ गया और इसे बताया गया कि गजनी के दोनों कैदी आ गए हैं। राजा ने इन्हें अंदर बुला लिया। मैं तुमसे वो राज मालूम करना चाहता हूँ, राजा ने ऐसा कहा कैदियों से। निज़ाम और यजी ने कहा, खुदा के सिवा हम किसी के सामने नहीं झुका करते।
اور ہم آپ پر اعتبار نہیں کر سکتے کیونکہ آپ اور آپ کی قوم مسلمان کو دھوکہ دینے اور وعدہ توڑنے کو نیکی سمجھتی ہے۔ اگر ہم زنجیروں میں بندھے ہوئے آپ کو راز کی باتیں بتا دیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم قید کی اذیت سے بچنے کے لیے اپنی قوم کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ قیدی کی حیثیت سے ہم اپنی زبانیں نہیں کھولیں گے۔ تو کیا میں تمہیں اپنا مہمان بنا کر رکھوں؟ جو کچھ بھی بنا کر رکھیں، ہم قیدی رہ کر آپ کو اپنا دوست نہیں سمجھ سکتے۔ قاسم بلخی نے کہا، آپ ہمارے امرا اور ان کے محافظ دستے کو قید میں مار چکے ہیں۔ آپ نے ہمارے سلطان کے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے۔ آپ ہم سے اپنے کام کی بات پوچھ کر ہمارا بھی وہی حشر کریں گے جو آپ ہمارے امرا اور ان کے محافظوں کا کر چکے ہیں۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ اس سے زیادہ لشکر لے کر جائیں، آپ کا انجام وہی ہوگا جو ہو چکا ہے۔ صرف ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ بہت تھوڑی فوج سے ہماری فوج کو کس طرح شکست دے سکتے ہیں۔ راجہ جے پال نے کہا، میں تمہاری زنجیریں کھلوا دوں گا، تمہیں قید خانے میں نہیں رکھوں گا، اور جب ہم آپ کو راز کی بات بتا دیں گے تو آپ ہمیں رہا کر دیں گے؟ نظام اور یزید نے پوچھا، آپ ہمیں غزنی تک جانے کے لیے سواری مہیا کریں گے؟ جو مانگو گے دو گے؟ ہم چند روز سوچیں گے، آپ کا رویہ دیکھیں گے۔ نظام اور یزید نے راجہ جے پال سے ایسا کہا، قید خانے کے سوا ہمیں آپ جہاں بھی چاہیں رکھیں، ہم یہاں سے بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ اور یہ بھی خیال رکھیں کہ ہم مسلمانوں کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھائیں گے۔ آج بھی ہمارے کہنے پر ایک مسلمان ملازم کھانا لایا تھا۔ شکست کے مارے ہوئے راجہ جے پال نے ان کی شرائط قبول کر لیں اور ان کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کھلوا دیں، اور حکم دیا کہ انہیں وہی مسلمان ملازم دیا جائے جس نے آج انہیں کھانا کھلایا تھا۔ انہیں الگ کرو 2 کمروں میں بھیج دیا گیا جہاں ان کے لیے ہر قسم کی آسائش اور سہولت مہیا کی گئی، لیکن دونوں قیدیوں کو یہ معلوم نہیں تھا ان کے کمروں کے ارد گرد پہرہ داری کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ اگلے چند دنوں میں راجہ جے پال کی تمام تر ریاست کے مندروں میں لوگوں کو ایک بار پھر بتایا گیا کہ مسلمان فوج حملہ کرنے آ رہی ہے، اور یہ فوج کوئی مندر سلامت اور کوئی پنڈت زندہ نہیں چھوڑے گی۔ مختصر یہ ہے کہ ہندوؤں کو مسلمان فوج کی بربریت اور وحشی پن سے خوب ڈرایا گیا، اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کی گئی۔ لوگوں سے کہا گیا کہ وہ اپنے مندروں اور اپنے رشتوں، پنڈتوں اور اپنی جوان بیٹیوں کی عزت اور اپنی جانیں بچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ سرکاری خزانے میں جمع کرائیں۔ مندروں میں بھی یہی کچھ بتانے جانے لگا۔ ہندوؤں نے پہلے کی طرح اپنے پیٹ باندھ لیے اور آمدنی کا بیشتر حصہ اپنے مہاراجا کے خزانے میں جمع کرانے لگے۔ لاہور کے بڑے مندر سے یہ اعلان ہوا کہ مندر میں آنے والے لوگ اپنی کنواری لڑکیوں کو بھی مندر میں لایا کریں۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ کنواری چونکہ گناہ گار نہیں ہوتی، اس کا جسم پاک ہوتا ہے، اس لیے دیوتا اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں۔ اور جو ہی فوج کی ضروریات کے لیے پیسہ جمع ہو گیا، مہاراجا مسلمانوں کے ملک غزنی وغیرہ پر حملہ کر دیں گے تاکہ مسلمانوں کو حملے کی مہلت ہی نہ ملے۔ تیاریوں کے ساتھ عبادت اور دعا کی بہت ضرورت ہے۔ اس اعلان کی تعمیل میں لوگوں نے اپنی کنواری بیٹیوں کو بڑے بڑے مندر میں بھیجنا شروع کر دیا۔ بڑا پنڈت ان سے دعا کراتا، لیکن وہ ہر لڑکی کو غور سے دیکھتا تھا کیونکہ اسے انسانی قربانی دینے کے لیے ایک لڑکی کی ضرورت تھی۔ پھر راجہ جے پال کو اتنی ہوش بھی نہ رہی کہ غزنی کے دونوں قیدیوں کی طرف توجہ دے سکتا، کیونکہ اس ریاستوں کے مہاراجا لاہور آ گئے تھے جنہوں نے راجہ جے پال کو سلطان سبکتگین کی سلطنت پر حملے کے لیے فوجیں بھیجیں۔ ان میں کالجر، کنوج، گوالیار، دلی کالجر خاص طور پہ قابل ذکر تھے۔ دن رات شکست کے اسباب پر گرم گرم بحث ہوتی رہتی تھی جو ہنگامہ آرائی تک پہنچ جایا کرتی تھی، مگر کوئی ایک بھی مہاراجا ایسا نہیں تھا جس نے یہ کہا ہو کہ وہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں اپنی فوج نہیں جھونکیں گے۔ بحث کا موضوع یہ رہا کہ کسی طرح سلطان سبکتگین کو اس کے علاقے میں ختم کر کے اس کی سلطنت پر قبضہ کیا جائے۔ اگر ہم یہ علاقے فتح کر لیتے ہیں تو وہاں سے عرب کے علاقوں پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ کانجر کے مہاراجا نے کہا، یہ عزم سب کے دلوں میں اتر جانا چاہیے کہ ہم ہندوستان کو مہا بھارت بنانا ہے جس کی سرحدیں دجلہ اور فرات تک ہوں گی۔
اس منبع کو بند کرنا ہے جہاں اسے اسلام اٹھا ہے اور پھیلتا جا رہا ہے۔ اگر ہم نے اپنا یہ مقصد حاصل نہ کیا تو عرب پر عیسائی چھا جائیں گے۔ مسلمان ریاستوں کے متعلق مجھے پتہ چلا ہے کہ ایک دوسری کی دشمن ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ان میں سے یہ پھوٹ عیسائی ڈال رہے ہیں۔ وہ بے بہادر دولت، شراب اور خوبصورت چلاک لڑکیوں کے ذریعے چھوٹی چھوٹی مسلمان ریاستوں کے حکمرانوں کو اپنے ہاتھ میں لیے جا رہے ہیں۔ ہم بھی یہ طریقہ اختیار کریں گے، راجہ جے پال نے ایسا کہا، لیکن ہمیں مسلمانوں پر یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم جنگی قوت ہیں۔ اس وقت ہمارا اور آپ کی ان فوجوں پر جو جونچ کر آئی ہیں، یہ خوف سوار ہو گیا ہے کہ مسلمان اس قدر دلیر اور زبردست لوگ ہیں کہ انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ واپس آنے والے سپاہیوں نے لوگوں پر بھی یہی خوف طاری کر دیا ہے۔ ہمیں مسلمان سبتگین کو ایک شکست دے کر اپنی فوجوں کی مورال اور لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کی دلیری کا خوف نکالنا ہے۔ اگر ہم غزنی پر قبضہ کر سکیں تو وہاں سے ہم عیسائیوں کے طریقے استعمال کر کے مسلمانوں کو آپس میں لڑا سکتے ہیں۔ ہماری لڑکیاں عیسائی اور یہودی لڑکیوں کی نسبت زیادہ ہوشیار اور ذہین ہیں۔ ایک اور مہاراجہ نے کہا، اپنے مذہب کو پھیلانے، اپنے ملک کو وسیع کرنے اور اپنے دشمن مذہب کو ختم کرنے کی خاطر ہم ہزاروں لڑکیاں قربان کر سکتے ہیں، اور ہماری لڑکیاں جو اپنے خامندوں کے مرنے کے بعد اپنے آپ کو زندہ جلا دیا کرتی ہیں، وہ ایسی قربانی بڑے شوق سے دیں گی جس میں ان کی جان کا کوئی خطرہ نہیں۔ ایک مسلمان کو ختم کرنے کے لیے ہم ایک لڑکی کی عزت قربان کر سکتے ہیں۔ میں ایک لڑکی کی قربانی دے رہا ہوں، راجہ جے پال نے ایسا کہا۔ باقی دن مہاراجے فوجوں کی کمی پوری کرنے، سامان کی فراہمی، جانوروں کی خرید اور نئی فوج کی ٹریننگ کے منصوبے بتاتے رہے۔ ان منصوبوں سے پتہ چلتا ہے کہ اب کے غزنی پر حملہ جو ہوگا اسے سلطان سبتگین کی فوج نہیں روک سکے گی۔ صرف مہاراجہ ہی مصروف نہیں تھے، مندروں میں پنڈت وغیرہ بھی لوگوں کو لڑائی کے لیے تیار کرنے میں سرگرم تھے۔ ادھر اسلام کی تباہی کے لیے متحد محاذ مضبوط ہو رہا تھا، ادھر سلطان سبتگین کی سلطنت کے ارد گرد چھوٹے بڑے مسلمان حاکم و حکمران سلطان کی تباہی کے پروگرام بنا رہے تھے۔ اگر 3 لاکھ کا ہندو لشکر سلطان سبتگین کو شکست دے دیتا تو ہندو ان چھوٹے بڑے تمام حکمرانوں کو کچل ڈالتے۔ ان کے پاس ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی ذریعہ نجات نہیں تھا۔ اکیلے سبتگین نے نہ صرف اپنی اور اپنے مسلمان پڑوسیوں کی سلطنت کو بچایا بلکہ اسلام کا بھی نام پورے ہندوستان میں روشن کیا۔ کسی نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ اس کا بیٹا محمود اس کا دست راز تھا۔ سلطان سبتگین نے ہندوستان میں اپنے جاسوس بھیج رکھے تھے جو اسے یہاں کی افواج کی نقل و حرکات اور یہاں کے راجوں مہاراجوں کے عزائم سے آگاہ کرتے رہتے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ راجہ جے پال ایک حملہ ضرور کرے گا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اتنی زیادہ فوج مروا کر اور اتنے زیادہ جانور ختم کرا کے راجہ جے پال اتنی جلدی حملہ نہیں کر سکے گا۔ مگر اس کی اپنی فوج کی حالت اچھی نہیں تھی، اس کا بھی بہت نقصان ہوا تھا۔ اس کے سامنے صرف یہی ایک مسئلہ نہیں تھا کہ راجہ جے پال کے اگلے حملے کے مقابلے کی تیاری کرے، کئی اور مسائل درپیش تھے، جس میں سب سے بڑا یہ تھا کہ اس کے پڑوسی مسلمان حکمران اس پر دانت پیس رہے تھے۔ اس نے 2 کارروائیاں کی، ایک یہ کہ تمام پڑوسی حکمرانوں کی طرف ایلچی بھیجے اور انہیں کہا کہ وہ ہندوؤں کے خلاف متحد ہو جائیں، لیکن کسی ایک نے بھی تسلی بخش جواب نہ دیا۔ سلطان نے دوسری کارروائی یہ کی کہ آج کے پشاور کے شمال مغرب کے پہاڑی علاقے میں جتنے چھوٹے بڑے قلعے تھے ان سب پر قبضہ کر لیا۔ یہ اغوانی اور خلیجیوں کے علاقے تھے۔ انہیں سلطان سبتگین نے اپنی فوج سے بھی معروف کیا اور صوفی اور عالم قسم کے وفد بھیج کر انہیں اسلام کے نام پر اپنا حامی بنا لیا۔ اغوانیوں اور خلیجیوں کی کوئی خاص فوجی طاقت نہیں تھی، وہ سبتگین کے اتحادی بن گئے اور اپنے علاقے کے لوگوں کو اس کی فوج میں بھرتی کرا دیا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ محمود غزنوی کی عمر 23 برس ہو گئی۔ سلطان سبتگین نے اسے خراساں کا گورنر مقرر کر دیا۔ مسلمانوں میں یہ خانہ جنگی شروع ہو چکی تھی۔ بخارا کا بادشاہ ابو منصور مر گیا، اس کے بیٹے نوح کو اس کا جانشین مقرر کر دیا۔ فائق نام کے ایک حاکم نے نوح کے خلاف بغاوت کر دی۔ فوج نے سلطان سبتگین سے مدد مانگی۔ سبتگین خود اس سے ملنے گیا اور مدد دی۔ سلطان کی اپنی سلطنت کا یہ حال تھا کہ ایک امیر
بو علی حسن بن سنجار نے خراساں کے تھوڑے سے علاقے پر قبضہ کر لیا اور امیر فائق کو پناہ دے دی۔ سلطان سبکتگین نے صلح سمجھوتے کے پیغام بھیجے لیکن اس کا کچھ اثر نہ ہوا۔ سلطان کے لیے اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ اپنے ان مسلمان بھائیوں پر حملہ کرے۔ بو علی حسن وغیرہ کو عیسائیوں نے در پدر بہت جنگیں مدد دے رکھی تھیں، انہیں اس مدد پر بہت ناز تھا۔ سلطان سبکتگین اپنی فوج کے ساتھ بلخ پہنچا تو نو بھی اپنی فوج لے آیا اور سلطان سے جا ملا۔ فائق اور بو علی حسن نے جرجان نام کے ایک مسلمان ریاست کے حکمران فخر الدولہ کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ فخر الدولہ کے پاس دارا نام کا ایک سپہ سالار تھا جس کی قیادت اور جنگی فہم فراست کی دھوم دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ امراء اپنی فوج کے ساتھ ہرات کے مقام پر پہنچ گئے۔ سلطان سبکتگین بھی اپنی فوج کو ہرات کے ایک میدان میں لے گیا جسے وہ لڑائی کے لیے موزوں سمجھتا تھا۔ اس کے ساتھ محمود تھا اور بخارا کا حکمران نو بھی تھا جو اپنی فوج کے ساتھ سلطان کا اتحادی بن کر آیا تھا۔ نو ابھی لڑکپن کی عمر میں تھا، اس لیے امیر فائق نے بغاوت کر دی تھی کہ یہ کمسن لڑکا گھبرا کر تخت سے دستبردار ہو جائے گا، اور اس وقت کے عینی شاہدوں کی تحریروں سے وہ منظر صاف نظر آنے لگتا ہے۔ ادھر ہندوستان میں ہندو مہاراجہ مسلمانوں کے خلاف متحد ہو کر دنیا اسلام پر حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ ادھر دنیا اسلام کے ایک خطے میں جہاں بت شکن پیدا ہوئے تھے، مسلمانوں کی فوجیں آمنے سامنے کھڑی ایک دوسرے کا خون بہانے کو تیار تھیں۔ کہتے ہیں سلطان سبکتگین نے اپنے نوجوان بیٹے محمود کو اور بخارا کے حکمران کمسن نو کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ یہ آنسو ابا جان محمود غزنوی نے پوچھا۔ سلطان سبکتگین نے جواب دیا، اسلام کے احتیاط کی لاش پر آنسو نہ بہوں تو کیا کروں بیٹا؟ مسلمان موحد تھے تو یورپ کے کفرستان میں بھی انہوں نے اسلامی سلطنت قائم کر دی تھی۔ آج اتحاد پارا پارا ہو گیا ہے، نہ تو یورپ میں اسلامی پرچم نظر آتا ہے نہ ہندوستان میں۔ اسلامی ملکوں میں سے کہیں ایک پر عیسائی قابض ہیں، وہ آگے بڑھتے آ رہے ہیں۔ ادھر ہندوؤں کے عزائم بھی یہی ہیں۔ تم دونوں کو دیکھ کر میرے آنسو نکل آئیں۔ مجھے خیال آ گیا تھا کہ ہم تو آپس میں لڑ جھگڑ کر کل پرسوں اس دنیا سے اٹھ جائیں گے۔ اپنے بچوں کے لیے ہم کیا ورثہ چھوڑ کے جائیں گے؟ ہم تمہیں اسلامی سلطنت کے ٹکڑے دے کر جا رہے ہیں، اقتدار کی حوث خانہ جنگی اور ایمان فروشوں کی طرح ڈھال کر جا رہے ہیں۔ ان ایمان فروش اقتدار پرستوں کی اولاد بھی سلطانی کی مسنت کی خاطر اپنا ایمان اسلام کے دشمنوں کے ہاتھ بھیج ڈالے گی۔ مجھے کفرستان کے بت توڑنے تھے، تمہیں باطل شکن بننا تھا، مگر ہمارے اپنے بھائی جو ہمارے ہی کعبہ کے پجاری ہیں، بت پرستوں کی شے اور مدد سے اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو بھلا بیٹھے ہیں۔ میرے بچوں، ہماری قوم کا مستقبل تاریک ہے۔ تخت و تاج کی ہوس اور پوجا عالم اسلام کی وحدت کو ریزہ ریزہ کرتی چلی جا رہی ہے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ ہر مسلمان ریاست کے اندر بھی نفاق اور منافقت ہے۔ یہ لوگ جب متحد ہوتے ہیں تو ان کے اتحاد میں بھی منافقت ہوتی ہے۔ وہ ایک دوسرے سے بجھے بجھے رہتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ ہر ایک کے دل میں سلطانی کی مسند ہے، خلافت موجود ہے لیکن برائے نام۔ سلطان سبکتگین بولتے بولتے خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھایا اور کہا، محمود اور نو، دونوں فوجوں کو میرے سامنے لاؤ۔ دونوں فوجیں اس کے سامنے کھڑی تھیں۔ وہ خود گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے فوجیوں کو ایک نظر دیکھا تو اس نے اپنے آپ میں زلزلے کا جھٹکا محسوس کیا۔ اس کا گھوڑا ذرا سی اونچی جگہ پر کھڑا تھا جہاں اسے امیر فائق اور بو علی حسن اور فخر الدولہ کی متحد فوج کا کیمپ نظر آ رہا تھا۔ سلطان سبکتگین کے الفاظ یہ تھے، اللہ کے سپاہیوں، اس نے بلند آواز سے کہا، اللہ کے سپاہیوں، یہاں سے مجھے تم جیسی تمہارے ہی مذہب کے ایک فوج کے خیمے نظر آ رہے ہیں۔ اگر تم اور وہ کندھے سے کندھا ملا لو تو اسلام کی سلطنت کی سرحدیں ایک بار پھر وہاں تک جا سکتی ہیں جہاں تک طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم لے کر گئے تھے۔ مگر تمہارے اور اس فوج کے درمیان جو تعلقات خراب ہیں، جو بدنظمی پھیلی ہوئی ہے، اسے پہلے ختم کرنا ہوگا۔ اور تمہارے اور اس فوج کے درمیان دشمن حائل ہو گیا ہے۔ تم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہو۔ وہ تخت و تاج کے پجاری ہیں، وہ اپنا دین اور اپنا ایمان نیلام کر چکے ہیں۔ ہندوستان کے بت پرست ہندو ہم پر دوبارہ حملہ کر چکے ہیں۔
تم نے بہت تھوڑی تعداد میں ہوتے ہوئے انہیں بڑے لشکر کو کاٹ کر رکھ دیا. کیوں؟ صرف اس لیے کہ ہندو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں. اور اب تم ان مسلمانوں کو وہی حشر کرو گے جو تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے تم اس فوج کا نعرہ تکبیر سن کر اپنے گھوڑوں کی بانکیں کھینچ لو اور تلواریں نیاموں میں ڈال لو. اگر اس دھوکے میں آؤ گے تو اس خطے سے اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا. وہ شیطان کے ساتھی ہیں. ان کے پرچم پر جو چاند اور ستارہ ہے وہ بہت بڑا فریب ہے. اپنے دشمن کو مارنے سے پہلے اپنے بھائی کو مارو جو بھائی ہونے کا دھوکہ دے کر ہمارے دین کے دشمن کا ہاتھ مضبوط کرتا ہے. ناظرین، آگے کیا ہوا؟ ان دونوں مسلمانوں کا آپس میں مارکا ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیا مسلمان ایک دوسرے کو آگے کاٹ کے رکھ دیں گے؟ کیا ان 4 فوجوں میں سے صرف 2 فوجیں بچیں گی؟ تو کیا راجا جے پال دوبارہ حملہ کرنے آئے گا؟ تو کیا حشر ہوگا مسلمانوں کا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہماری اگلی ایپیسوڈ کا ضرور انتظار کرنا، جو کہ پیر سے لے کر ہفتے تک ڈیلی رات کو 8 سے 9 بجے کے درمیان اپلوڈ کی جاتی ہے. اپنا بہت خیال رکھنا.